السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ چونکہ پیغمبروں کی دعائیں خاص ہوتی ہیں، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کا جاننا ضروری ہے۔ یہ دعا سورہ کے بالکل درمیان میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ امتحان میں ناکام ہوئے، زمین میں گرائے گئے، توبہ کی، پھر اٹھائے گئے، بلند مقام پایا۔ پھر بنی اسرائیل کے امتحان کا ذکر ہے، وہ ناکام ہوئے جبکہ وہ پہلے صحیح راستہ پر تھے، پھر ناکام سے ناکام ہوتے گئے، توبہ نہیں کی۔ تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو امتحان میں ڈالے گئے کامیاب ہوئے۔ ہر امتحان میں کامیابی کے بعد انسانیت کے امام کا اعزاز پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اتنے سخت تھے کہ پہلے اپنی پوری سوسائٹی والدین تک کو چھوڑنا پڑا، پھر آگ میں ڈالے گئے، بچہ کو صحرا میں چھوڑنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں بہترین طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ ان قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو تمام انسانیت کا امام، لیڈر اور ایک رول ماڈل بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلی فکر ہوئی وہ اپنی اولاد، ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی تھی، کیونکہ پیغمبر لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جو خیر باقی رہے گی وہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہوگی۔ اس احساس سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ پوچھا تو اولاد کے متعلق، جواب ملا ظالموں سے وعدہ نہیں ہے۔ پتہ چلا تمہاری اولاد میں ظالم بھی ہوں گے، یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے اس حصے سے ہے جو صالح لوگ ہوں گے، ظالموں سے نہیں۔ یہاں ظالم سے مراد صرف اتنا انسانیت پر ظلم نہیں بلکہ حق و صداقت پر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے نافرمانیوں سے اپنے اس اعزاز کو ضائع کیا، توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایات دے رہے ہیں کہ اب تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ پاک رکھنے سے مراد ہے اسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں، چھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی مذاق سے اسے محفوظ رکھنا۔ خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک، معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندا کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر کرتے ہیں، مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنا ہے۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالح اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز۔ امامت صالح صرف مومنین و صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومنوں آخر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی سے مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے
اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان لوگوں کو سونے کے محل دوں جن کی چاندی کی سیڑھیاں ہوں، کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن دھکے مار مار کر جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے، انسانیت کے امام ہوئے، کعبہ کی تعمیر کا ایک عظیم اعزاز حاصل کیا۔ وہ عظیم نیکی آنے والی دنیا میں جو کوئی یہاں حج کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ ان کا بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ دنیا کی تمام مسجدیں اسی کی سیٹلائٹ ہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ میری خدمت کو قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کتنی بھی نیکیاں کریں، کتنے ہی اچھے اچھے کام کریں، پھر بھی دنیا کا کوئی انسان اللہ کے معیار مقصود پر پورا نہیں اتر سکتا۔ انسانی نیکیوں میں، عبادات میں خامیاں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ کہنا ضروری ہے، اللہ میری کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود تو میری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنی پاکی کے دعوے مت کرو، وہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ نجم۔ ہر شخص کو خود اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، پیغمبروں کی دعائیں مانگنا اور رب تعالیٰ کا قرآن عظیم اتارنا یہ احسان عظیم ہے۔ ہمارا معلم اعظم خود ہمارا پروردگار ہے۔ اچھی بات کے ساتھ یہ کہنا اللہ مجھے قبول فرما لازم ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، وہاں کوئی بہت زیادہ دنیا نہ تھی، چند لوگ تھے۔ ان کی ذہنیت اتنی صاف تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کا کم یا زیادہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر میرے رب نے مجھے قبول کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہزاروں کا مجمع ہو اور ہماری نیکی قبول نہ ہو، اور چند لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ درجے پہ قبول فرما لے۔ ہماری نیت اور ذہن صاف ہونا چاہیے کہ مجھے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر قبول ہوا تو کامیابی، قبول نہ ہوا تو نامرادی۔ بس اللہ تعالیٰ سب نیکوکاروں کی نیکیاں قبول فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلائے، ہمارے دل و دماغ صاف کر دے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کامیابیوں کے ساتھ اپنی نسلوں کی کامیابیوں کی بھی فکر رکھتے تھے۔ اس لیے ہمیں خود سے نیک بن کر نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اپنی اولادوں اور آنے والی نسلوں کے لیے نہ صرف محنت کرنا ہے بلکہ دعائیں بھی کرنا ہے تاکہ وہ ہمارا بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں۔ سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔